لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما تلك بيمينك يا موسى قال هذا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، جادو کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ نہایت غور طلب پہلو یہ ہے کہ جادو کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ بعید پہلو میں ہے کہ جادو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جادو اسلامی نظریہ ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے، اس کے بارے میں تنزیل ہے، یعنی یہ جادو اللہ کی طرف سے بھی نازل ہوا ہے، منزل من اللہ ہے، اور جادو وہ ہے جس سے نبی بھی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جادو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ملائکہ اتارے اور وہ ملائکہ جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے، جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، جادو سکھلایا کرتے تھے۔ اب جو غور طلب بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کی تعلیمات، اسلام اس نظریے کی کوئی تائید کرتا ہے یا اس کا قرآن سے اس بات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ہمارے ہاں جو یہ پیش کیا جا رہا ہے ان شواہد کے ساتھ کہ یہ تو وہ کارگر ہے کہ جس کے ضرر سے رسول وقت بھی نہ بچا، تو لازم بات ہے اتنا پھر انسان جیسے کہتے ہیں کہ تھریٹ آنا کہ جس کے شر سے نبی بھی نہیں بچ سکا پھر امتی کا بچنا وہ لامحال ہے، جس کے شر سے نبی بھی نہیں بچ سکا امتی اس کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ آپ اس کا ایک سادہ سی مثال لیں کہ روزمرہ مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بازو کے اوپر نا امام ضامن باندھے ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو گلے میں تویز ڈالے ہوتے ہیں۔ اب جو گلے میں تویز ڈال کے کوئی شخص پھر رہا ہے وہ تویز کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا ہے؟ کیا رکھتا ہے کہ یہ فضول کام ہے؟ ہاں جی، ہاں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لٹکانے سے میں شرر سے محفوظ ہو گیا، یہ میرا ضامن ہے، یہ میرا گرنٹر ہے، یہ میرا محافظ ہے، یہ وہ ہے کہ اس کے آنے سے یا باندھنے سے آگے شر جو ہے نا اس کو ڈکا ہے، وہ اس کو کراس کر کے آگے اٹیک کرے گا، اس کے ہوتے ہوئے وہ کیونکہ ہے بڑا کارگر تو لہذا معاملہ میرے پر ضرر والا نہیں آئے گا۔ اب سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مواحدانہ سوچ رکھنے والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں بھائی جادو جو تویز ہے نا یہ شرک ہے، تویز کیا ہے؟ شرک ہے۔ پھر حدیث میں پڑھ دیتے ہیں کہ من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، جس نے تویز لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب جو وہ شرک کا اثر مان رہا تھا انہوں نے اس بنا پہ شرک کہا کہ یہ تویز کو مؤثر فی ذات مان رہا ہے، یعنی تویز کا جو اثر ہے کہ
थिंक यानी ये जो चीज है ये अफेक्ट ऑन द बॉडी, ये जिस्म पे क्या करता है, असर डालता है। ये क्या करता है, असर डालता है। वो कहते हैं कि उसका असर जो माना गया, लिहाजा असर मानने पे ये क्या है, शिरक। वही लोग जो इसको कह रहे हैं ये शिरक है, दूसरे पहलू में वो क्या होता है कि वो ये कहते हैं भाई बात ये है कि जो जादू है ना, इसका हक होना, इसका अफेक्ट होना, असर अंदाज होना, असर होने की दलील वो कहते हैं जी आप कुरान में नहीं पढ़ा आपने, कुरान में आ रहा है कि फऔजसा मूसा फी नफ्सिही खीफा, मूसा अलैहिस्सलाम दिल में डर गए। उन्होंने कहा जी बताओ जादू कुछ नहीं था तो डरे किससे थे, जादू कुछ नहीं था तो डरे किससे थे। ये उनके दलाल के ना, यानी यूं कहो कि अपने वो तायद के तौर पे जो वो बयानियां देते हैं ना, अपने तरफ से वो अपने ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बड़ी दलील के तौर पे ये पेश करते हैं कि जी वो असर नहीं हुआ, वो मलाइका नहीं सिखलाते थे, वो जो सूरतें जो उतरी थी मुअव्वज़तैन की, वो दफाए जादू के लिए तो थी। लिहाजा ये सारी बातें बताते हैं जादू है, जादू हक है, जादू मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तंज़ील है, और जादू की हकीकत का इनकार नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, जो नबी भी जिस कौम में मबूस हुए है ना, उन लोगों को जब अल्लाह का पैगाम रसूल ने पहुंचाया तो उन लोगों ने ये कहा भाई ये जो रसूल है ना ये साहिर है, ये रसूल क्या है, साहिर है, साहिर बबने जादूगर। जो वो तालीम पेश कर रहा है ना, उस तालीम को उन्होंने क्या कहा कि ये तालीम जो पेश कर रहा है ये भी क्या है, साहिर। नबी साहिर, तालीम सेहर। जो वही आई वो सेहर कहलाई उनके नजदीक, नबी जो है वो साहिर है। अब साहिर का मानी जो है ना वो है नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला, जो नबी के हवाले से बात होती भाई शुभदाबाज, अपने फन का ऐसा फनकार कि बातों बातों में ना दिल मोह लेने वाला, और अबोजाद के दीन से हटा के अपने साथ मिला देना, ये इसकी है फनकारी। लिहाजा इस फनकारी के साथ ना वो क्या करता है, लोगों को अपनी तरफ कायल करता है, मायल करता है, ये उसका फन है। आम पंजाबी में हम कहते हैं जी पता नहीं यार अज कोल केड़ी गिदड़ सिगी है, ऐ तब बंदे नूं ना इंज मोह लैंदा। फनकार होते हैं ना मदारी, कहते हैं गिदड़ सिगी है, साडी जबानी ते ही आखदे ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कैसी गिदड़ सिगी है, बंदे नूं जरा ना जेड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ टच करता है ना ਉਹਨੂੰ अपने ਨਾਲ मिला ले। अजीजा ने ग्रामी, नबी के जो अफआल है, नबी की जो शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है कि वो आमाल में भी बाकिरदार, गुफ्तार में भी बाकिरदार, और मामलात में भी सादिक व अमीन होता है। उसके यहाँ खदा, शोबदाबाजी, दाएं दिखाई बाएं मारी, ये ऐसे जो है ना नबी के अफआल नहीं। तो जिस नबी के हवाले से कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र आया है वो मूसा अलैहिस्सलाम का इस हवाले से है। कुरान में सबसे ज्यादा तज़किरा भी मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का है। तो ज्यादा तज़किरा होने की बिना पे फिर दलील भी ज्यादातर जो है इससे अखज़ की जाती है। मैं चंद एक गुजारिशात करके मैंने एक लुब्बे लुबाब खुलासा आपके सामने रखा है कि ये पहलू है जो माँ बैन नज़ा है, कायलीन ये कहते हैं, और जो कायलीन नहीं है वो क्या कहते हैं, वो भी आपके सामने गुजारिशात करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को
نبوت کے لیے منتخب فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو یہ حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں اس سے جو ہے نا نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَن يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور جو ہے نا ڈاک جائے، حقائق سے آشنائی پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر حق کی طرف پلٹ ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو مدین میں رہے وہ ریوڑ چرایا کرتے تھے، تو ان کے پاس نے ایک عصا تھا جسے ہم سادہ لفظوں میں سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ڈنڈا کہتے ہیں، ڈانگ کہہ لو، لاٹھی کہہ لو۔ وہ جو لاٹھی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ہاتھ میں ہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یعنی دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے۔ جو وہ بتائے نا کہ یہ میری لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اس لاٹھی کے جو فنکشنز ہیں نا وہ خود ہی بتانا شروع کر دیے۔ فرمایا اتوقع علیہا، میں اس پہ کیا ہے ٹیک لگاتا ہوں، وَأَوْحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس کے ذریعے وہ ریوڑوں پر کیا پتے جھاڑتا ہوں، درختوں کے پتے اس کے ساتھ جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس عصا کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک ساتھ رہا نا، جو وہ کام دیتا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے استعمالات کے حوالے سے اختصاراً بتا دیا۔ آخری جملے میں نے بات یوں انکلوڈ کی مختصراً، باری تعالیٰ بہو کام دشا ہے، والی فیہا مآرب اخری، اس میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے۔ اللہ نے فرمایا قال القیہا، اس کو ڈال دو، فالقاہا، آپ نے اسے ڈال دیا، پھینک دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی، پس وہ بن گیا سانپ دوڑتا ہو، فاذا ہی حیۃ تسعی۔ قرآن مجید میں 3 الفاظ اس بارے میں ہیں، یہ مختلف مقامات پہ جو اس کا تذکرہ ہے۔ ایک مقام پہ اسے کہا گیا یہ جانن، وہ بھی سانپ کے معنی میں ہے، ایک مقام پہ اس کو صوبانن کہا گیا ہے، اور یہاں پہ جو آیا ہے وہ جانن آیا ہے۔ اب وہ لاٹھی تھی، بڑا عرصہ اس کے ساتھ رہے، یوں ہی پھینکا تو وہ بن گیا سانپ۔ سانپ بننے پہ ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا کھڑے ہوئے؟ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں پہ جو ذکر آیا نا وہ اختصاراً ہے کہ قال خذا، آپ اس کو پکڑیے۔ اور مقامات پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیکھا نا کہ یہ لاٹھی سانپ بنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سانپ بننے کے اس پہلو کو جو دیکھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَمَّا رَآ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، کہ وہ جو سانپ ہے وہ حرکت کر رہا ہے، فرمایا وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر بھاگ گئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کے کدھر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پلٹ کے نہ دیکھا۔ جب نہ دیکھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، لا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ آپ ڈرے نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے ہاں رسول جو ہے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ یہاں پہ فرمایا باری تعالیٰ نے کہ کالا خذھا، اللہ نے فرمایا اسے پکڑیے، ولا تخف، اور اس سے ڈرے نہیں،
سنو عیدھا سیرتہا الاولی، میں اس کو اس کی اصل حالت پہ لوٹا۔ اللہ کی طرف سے گارنٹی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا تو پکڑنے پہ وہ کیا بن گیا؟ لاٹھی۔ لاٹھی سے کیا بنا؟ سانپ۔ سانپ سے کیا بنی؟ لاٹھی۔ اب یہ جو سارا فعل ہوا، اس فعل کا فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے یا فاعل اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی جو تغیر اس عصا پہ وارد ہوا، اس تغیر کے وارد کرنے والا، اس کی حیت کو بدلنے والا، اس کا جو مبدل ہے وہ مبدل باری تعالیٰ ہے۔ تو جس حالت سے اس نے بدلا تھا، اس باری تعالیٰ نے اس کو اپنی اصل حالت پہ لوٹا۔ جب لوٹا دیا تو اللہ رب العالمین نے وہ دوسری نشانی بھی دی کہ بغل میں ہاتھ ڈالا۔ یہ دونوں نشانیاں دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میری برہانان ہیں، یہ میری دو نشانیاں، آپ فرعون کے پاس لے جائیں۔ فرعون کو واعظ و نصیحت کی۔ فرعون نے واعظ و نصیحت، وہ متکبر تھا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا ان کے گھر میں رہے، وہ تکبر کے اس مقام پہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اہمیت ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اگر میں تمہیں کوئی نشانی بھی دکھاؤں تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ اس نے کہا وہ نشانی لا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے امر سے وہ عصا پھینکا تو نتیجہ کیا ہو گیا؟ وہ عصا بن گیا۔ اب جو فرعون کے درباری وہ سارے معاملے کا نا مشاہدہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور یہ بڑا ہے، ورتا ہے، حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ میں لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا، اور سانپ بھی وہ دوڑنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ اس نے نا سوچا، شاید نے پہلی دفعہ دیکھا، اصل تو یہ تھا کہ طوطے اڑ گئے، اندر سے وہ ہل گیا۔ تو یہ تو شکر ہے کہ وہیں رہ گیا، جو میری طرف آ جاتا خدا بھی خیر کائن ہے، دعوے دار خدائی کا تھا نا، یہ تو شکر ہے میں رہ وہیں گیا۔ معاملہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو فعل ہے نا، اس فعل کا فاعل ہے موسیٰ علیہ السلام، جو اسے بدگمانی ہوئی، یہ اس کا کرتب ہے، یہ اس کی فنکاری ہے، اور بڑا فن رکھتا ہے یار، لاٹھی پھینک کے سانپ بنا دیتا ہے۔ اب قرآن اس کا جو بیانیہ بتاتا ہے وہ بیانیہ قابل غور ہے، اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو یہ سارا پہلو جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے فَلَا نَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور تیرے پاس لائیں گے اس سحر کی مثل، جو سحر تو نے کیا ہے نا، ہم ضرور اس کی کیا لائیں گے؟ مثل لائیں گے۔ بس بات یہ ہے، ایک ٹائم طے کر لیں، ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، ہم اپنوں کو بلا لیتے ہیں اور آپ بھی آ جانا، اور آ کے جو ہے نا آمنے سامنے ذرا پہلو آ جائے گا، پتہ چل جائے گا بھائی غالب تو ہے یا غالب ہم ہیں، حق پہ تو ہے یا حق والے ہم۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ فرعون نے جو یہ کہا کہ ہم اس تیرے فعل کی جو تو نے یہ کیا ہے اس کی مثل لائیں گے، تو وہ مثل فرعون لایا بھائی؟ اگر اس سحر کی جو وہ کہہ رہے ہیں لاٹھی سے سانپ بنانے کی، وہ مداری تو کجا، ساحرین تو کجا، فرعون تو کجا، خود موسیٰ علیہ السلام بھی چاہے کہ اس کی مثل لے آئیں
تو وہ تو موسیٰ بھی آج خود نہیں لا سکتا. یہ فعل الہی ہے. تو فعل الہی الوہی شان والا فعل ایک نبی سے بھی وارد نہیں. چاہیے کہ یہ عقیدہ کر لیا جائے کہ وہ اوجا فاوجا فی نفس خیفہ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ڈرے تھے نا، وہ دراصل یہ ڈرے تھے کہ وہ سانپ بن گئے، اور سانپ بن کے رسیاں اور لاٹیاں وہ دوڑنے لگ گئی. تو وہ جو دوڑنے لگ گئی تو اس کے فعل سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. وہ کہتے ڈرے کس سے تھے؟ وہ سانپ بنے تھے نا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ باوعدانہ فکر والا بندہ وہ یہ کہے بھئی انہوں نے سانپ بنا لیے، اور سانپوں سے جو ہے نا ان کے سیر سے جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، وہ لاٹھیاں اور جو ہے نا وہ رسیاں وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ گئی، اور وہ دوڑنے سے کیا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. عزیزان گرامی، ایک طرف ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ من دون اللہ ہستیوں کو جنہیں پکارتے ہیں نا، یہ من دون اللہ کا تو عالم یہ ہے کہ لن یخلق ذبابا، یہ ایک مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ چھینی ہوئی چیز بھی اس سے یہ من دون اللہ ہستیاں لوٹا نہیں سکتی. وہ اس قدر الوہی افعال میں بے بس و عاجز ہیں کہ بڑی الوہی فعل والے کاموں کو انجام دینا تو کجا، ایک چھوٹی سی جو یہ مخلوق مکھی ہے، یہ تو مکھی سے چھینی ہوئی چیز بھی بنا نہیں سکتی. ایک طرف یہ آیات ہم پڑھتے ہیں اور دوسری طرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں بھائی جو ساحرین نے سحر کیا تھا اس میں یہ معنی دیے جاتے ہیں جی کہ پھر وہ نا وَسَحَرُوا عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، انہوں نے تو نظر بندی کر دی تھی. انہوں نے کیا کر دیا؟ نظر بندی کر دی، آنکھیں بند کر دی. تو وہ کہتے ہیں کوئی اثر تھا تو آنکھیں بند ہو گئی ہے نا، کوئی تھا تو آنکھیں بند ہوئی نا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جادوگروں کے جادو کے تصرف کے اتنے قائل ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی وہ نظر ہی بندی کر لی. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا ہی پیر ہو، وہ بیٹھے ہوئے ناظرین کی نظر بندیاں بھی کر لیتا ہے، نظر بندی بھی کر لیتا ہے. نظر جو ہے یہ متاثر ہو جاتی ہے، نظر جو ہے ہوتا کچھ ہے نظر کچھ آنے لگتا ہے، ہوتا کچھ ہے نظر کچھ آنے لگتا ہے. تو بات تو بیانیہ یہ تھا ایت مبارکہ کا کہ جو وہ فنکاری کر رہے تھے نا شعبدہ بازی کی، اس شعبدہ بازی کی اس فنکاری کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ سحر والا عمل کر رہے تھے. فرعون سے انہوں نے بڑے بڑے مطالبے کیے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا دو گے. مقصد ہے کہ قرآن میں تفصیل وہ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ والا جو ہے مقابلہ جیت لیں تو پھر میں کیا کروں گا، تمہیں مقرب بنا لوں گا اور ہم آپ کی پیروی کریں گے. اللہ نتبع سحرا، ہم ساحرین کی پیروی کریں گے، ان کو پیروکار بن جائیں گے. فرعون نے بھی انہیں جو ہے نا بڑے پیکیج دیے. اب بات کا بیانیہ یہ تھا، مقابلہ اس بات پہ تھا کہ یہ لاٹھی سے جو سانپ بنا ہے ہم نے اس کی مثل لانی ہے. یہ ہے کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کہ ہم ضرور ضرور تیرے پاس اس کی مثل لائیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ علماء کی تقریریں بھی سنتے ہیں اور مسائل سے آگاہ بھی ہیں، کیا ساحرین فعل الہی کی مثل لائے تھے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں لائے تھے تو پھر وہ ڈرے کیوں تھے؟ پھر
بھائی موسیٰ علیہ السلام جو وہ سانپ سے ڈرے تھے تو وہ سانپ سے ڈرے تھے نا، واللہ مدبرن، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کے بھاگے، ولم یعقب، اور مڑ کے بھی نہ دیکھا، تو وہ کس سے ڈرے تھے؟ سانپ سے ڈرے تھے نا۔ انہوں نے کہا کہ ادھر جو سانپ سے ڈرے ہیں تو ادھر بھی سانپ تھے تب بھی ڈرے ہیں نا، ادھر بھی جو ڈرے ہیں نا وہ اس سے ڈرے ہیں نا۔ اب ذرا قرآن مجید کی روشنی میں چند آیات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، بے شک ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار کی کمیوں میں پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی بھلائی خوشحالی حاصل ہوتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے یہ خوشحالی کہ جو سبب ہے نا وہ ہم ہیں، ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی انہیں تکلیف مصیبت بیماری پہنچتی تو وہ کہتے تھے یطیروا بموسیٰ، بے موسیٰ میں جو با ہے نا یہ بائے سببیہ ہے، وہ کہتے تھے اس نحوست کا جو سبب ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام، کہ یہ جو ہمیں پہنچ رہی ہے نا اس کا پہنچنے کا سبب موسیٰ علیہ السلام ہے، وَمَن مَّعَهُ، اور وہ جو اس کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب دیا گیا الا انما طائرهم عند اللہ، فرمایا انہیں جو یہ نحوست ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے ان کی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثریت لوگ ان کی جانتے ہیں۔ وَقَالُوا، وہ کہنے لگے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بات قابل غور ہے، وہ کہنے لگے مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ سِحْرٍ، کہتے ہیں تو جو کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لے آئے نا، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پہ جادو کرے، اس کے ذریعے ہم پہ کیا کرے؟ جادو کرے۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ نشانی جو دکھائی ہے، آپ جو بھی نشانی ہمیں دکھا کے لائیں اور اس نشانی کے ذریعے آپ ہم پہ کرتے ہیں جادو، یہ جو جادو کرتے ہیں نا کہ تاکہ آپ اس سے متاثر ہو جائیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہاں آپ ہمیں جس طرح کے بھی نشانی کیوں نہ دکھا دیں، اس سے جس طرح بھی جو ہے نا ہم پہ جادو کر لیں۔ اب عزیزم سوچنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ الفاظ کہے کہ آپ کیا کرتے ہیں لِتَسْحَرَنَا بِهَا، آپ ہم پہ جادو کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم پہ جادو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانی پیش کی، وہ نشانی پیش کی یا پیغام پہنچایا، اس پیغام کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تو ہم پہ کیا کر رہا ہے؟ جادو کر رہے ہیں۔ انہوں نے جادو کیوں کہا؟ جادو اس لیے کہا کہ یہ فعل موسیٰ ہے، وہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں تھا، وہ تو دہریہ تھا، یہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا تو اللہ کا تصرف بھی نہیں مانتا تھا، اس کے پیچھے جب اللہ کا تصرف نہیں مانتا تھا تو وہ تصرف موسیٰ علیہ السلام کا مانتا تھا، جب تصرف موسیٰ علیہ السلام کا مانتا تھا تو اس نے کہا اگر یہ فن کے ذریعے یہ کچھ کر سکتا ہے تو میری تو پوری حکومت اور سٹیٹ ہے، میرے پاس تو ملکی وسائل ہیں، میرے پاس افرادی قوت ہے، تو میں سارے اسباب بروئے کار لا کے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ فرد فرید ہے، یہ دو ہیں، تو میرے پاس پوری سٹیٹ ہے، اس کے وسائل ہیں، تو میں وسائل کو بروئے کار لا کے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اس بیانیے پہ کھڑا تھا۔ اب عزیزان گرامی ذرا سوچیں وہ مغالطے کتنے میں شدید مبتلا تھا،
بھئی موسیٰ علیہ السلام از خود وہ فعل کر ہی نہیں سکتا، یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا رب مان ہی نہیں رہا، اس رب کا تصرف وہ کہاں مانے گا؟ اب آپ دیکھیں نا، جو تویز کا اثر نہیں مان رہا، حیرت کی بات نہیں، وہ جادو کا اثر مان رہا ہے۔ سرفراز ہونا، بھلا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے اس عمل سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ہوں گے کہ یہ جو کر رہے ہیں، لہذا یہ کہیں سانپ بن کے نا یہ مجھے ضرر نہ دے لیں۔ ان کے اس فعل سے آپ قرآن میں نا کئی مقامات ہیں، ٹائم کی شارٹیج ہے، نبی انہیں یہ چیلنج کرتے رہے ہیں، کئی مقامات پہ آتے ہیں، قوم کو یہ کہتے تھے میرے خلاف جو تدبیر تم نے کرنی ہے نا کر گزرو، کوئی رعایت نہ کرو۔ نبی تو انہیں چیلنج دے رہا ہے، کیوں چیلنج دیتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ اللہ میرا محافظ ہے، یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جن نبیوں کا یہ دعویٰ ہے تو قرآن کہتا ہے اسے قید، یہ فریب تھا، قرآن اسے کہتا ہے سحر، یہ فراڈ تھا، قرآن اسے بتاتا ہے یہ جو سحر ہے، قید ہے، یہ خدا ہے، اور جو دھوکہ ہے، خدا ہے، جھوٹ ہے، وہ حق کیسے ہو گیا؟ تو جو جھوٹ کو حق کہنا ہے، باطل کو حق کہنا ہے، کفر کو دین کہنا ہے، حق کہنا ہے، یہ تو حد درجہ معاملہ عجیب و غریب ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے جو یہ اس بات کیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ حق ہے، تو لہٰذا حق وہی پہلو بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے ڈر گئے تھے، تو یہ نہایت جو ہے نا عجیب سا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین